مسجد اقصی کا محل وقوع مسجد اقصی فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن نازل ہونے سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ مسجد اقصی کی عظمت روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ مسجد اقصی کی تاریخی حیثیت۔ احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصی دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ صراحت سے بیان ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے مجدد ہیں، اور مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم کے اس آیت میں ہے جس میں مراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے ادوار اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ احمد بن عبد الوہاب المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صریحاً معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، بعینہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محمود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصی میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں اور مرجع الخلائق رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے تجلیات کی سیر کروانے کے لیے آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے بیت المقدس مسجد الاقصی لائے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے جو معراج النبی کہلاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کے ابتدائی قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، ایک مسجد الحرام، دوسرا مسجد الاقصی، تیسرا مقام کوئی نہ تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور مسجد اقصی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینوں تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسجد اقصی کی موجودہ تعمیر
ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق فضائل۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ تم اپنے کجاووں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد رسول یعنی مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینارے اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النہویہ، قبۃ الصخرہ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبۃ الصخرہ ہے جس کا قدر تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ قبہ گنبد کو اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے۔ ناظر خسرو نے اپنے سفر نامہ میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ قبہ صخرہ ایک چبوترا میں واقع ہے۔ قبہ صخرہ مسمن الاضلاع یعنی 8 پہلوؤں والا ہے اور 16 چھوٹے ستون ہیں اور ان ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی۔ قبۃ الصخرہ اموی دور کا ایک اہم شاہکار تصور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی رونق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس چٹان کے کئی فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفخہ اخیرہ یعنی سور پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ دیوار براق، یہ دیوار مسجد اقصیٰ کے جنوب مغرب میں ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی، اسی مناسبت سے اسے دیوار براق کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو نماز وہاں پر پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی جانب گر فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی۔ آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ الغرض بیت المقدس تمام مسلمانوں کے لیے متبرک مقام ہے کیونکہ یہ سرزمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی
کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ بیت المقدس کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔